بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی۔ اللہ نے ان کو ایک امت بنا دیا، لیکن اس بہت بڑی نعمت کے پیچھے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی۔ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ غرور کی طرف گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، اللہ کے حکم کا مذاق اڑائے یا اس کو نظر انداز کیا، تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو صرف ذلت ملے گی۔ اب ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی بڑی بات سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی جب وہ پتھر پہ لکھے گئے 10 کمانڈمنٹس اپنی قوم کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور تب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایک بت کی پوجا کر رہی ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے اسلام میں، شرک۔ وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آیت 148 میں اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی قوم کے لوگوں کے پاس جتنا بھی سونا تھا انہوں نے آگ میں پھینکا، اور پھر آگ سے نکالا ایک بچھڑا۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بچھڑا کو بنایا، اللہ کہتے ہیں کہ آگ میں سے نکالا گیا۔ یعنی اتخذا کا مطلب ہے کسی چیز کو باہر نکالنا۔ اب ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس وقت اپنے ہاتھوں سے ایک بچھڑے کو بنایا، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت وہ صحرا میں تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سونے کو پگھلا کے اس میں سے ایک بچھڑا کو بنایا۔ اور ویسے بھی اگر انہوں نے کسی طریقے سے اپنے ہاتھ سے اس بچھڑے کو بنایا ہوتا تو پھر یہ بچھڑا ایک فتنہ نہ ہوتا، یعنی اس میں کوئی خاص بات نہ ہوتی۔ بچھڑا ایک فتنہ اس لیے ان کے لیے بن گیا کیونکہ انہوں نے اس کو خود سے نہیں بنایا، بلکہ ایک معجزہ کے ذریعے آگ سے ایک بچھڑا باہر نکلا، یعنی وہ معجزہ کی وجہ سے وہی بچھڑا ایک فتنہ بن گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک ہلکی آواز بھی نکلتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس سے وہ فیسنیٹ ہو گئے، اور فیسنیشن کی زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ یہی تو وہ چیز تھی جو وہ موسیٰ علیہ السلام سے مانگ رہے تھے، لہٰذا اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت مانگا اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ڈانٹا، لیکن اب ایک معجزہ کے ذریعے ایک ہمیں بت مل گیا ہے، لہٰذا یہی بت خدا ہوگا۔ یعنی کیونکہ ایک معجزہ کے ذریعے ان کو وہی چیز مل گئی جو وہ مانگ رہے تھے، وہ بچھڑا ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ نہیں سوچا کہ یہ بچھڑا تو بت ہے، تو بت کی عبادت کرنا تو توحید کے خلاف ہے۔ تو جہاں پر ہم نے اتنے سال مصر میں گزارتے ہوئے ایک دفعہ بھی بت کی پوجا نہیں کی، ہمیشہ صرف ایک خدا کی عبادت کی ہے، اب آ کے ہم بت کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اچانک اللہ ہمیں بت کیوں دے رہا ہے؟ ساتھ ہی انہوں نے ایک دفعہ یہ نہیں سوچا کہ یہ بت خدا کیسے ہو سکتا ہے، نہ وہ ان کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ ان کو ہدایت دے سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، بلکہ سب سے بڑی بات وہ ان کے لیے ایک بوجھ ہے۔ جہاں پر بھی بنی اسرائیل جائے گی ان کے لیے اس بت کو اٹھا کے ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ تو جو چیز ان کے لیے بوجھ ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز انسان پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ انسان اس کو اٹھا کے لے کے جائے گا تبھی وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر معجزہ نعمت نہیں ہوتا، کبھی کبھی معجزات فتنہ بھی ہوتے ہیں، اور اللہ اس معجزہ کے ذریعے ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمان کا کام ہے کہ جو مرضی وہ معجزہ دیکھے، ہمیشہ غور و فکر کرے، اپنا دماغ استعمال کرے، ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ کیا یہ معجزہ اس کو دین کی طرف لے کر جا رہا ہے، اللہ کے قریب لے کر جا رہا ہے، یا اللہ سے دور؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں قرآن میں بھی سمجھاتے ہیں کہ اللہ ہمیں فتنہ کے ذریعے آزمائیں گے۔ جس چیز کے پیچھے آپ بہت زیادہ بھاگتے ہیں، کبھی کبھی اللہ اسی کے ذریعے آپ کو آزمائیں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ایک معجزہ ہو گیا، وہ فتنہ آپ کے بہت قریب آ گیا، اور آپ کو لگے گا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اب آپ مزید اس کے پیچھے بھاگیں، لیکن اس وقت اپنا دماغ استعمال کریں۔ کسی انسان یا کسی چیز کے پیچھے بھاگنا شرک خفی ہے۔ اللہ کبھی بھی شرک خفی کو پروموٹ نہیں کریں گے۔ اب اس وقت بہت سے یہودیوں نے اس بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کی، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تب ان کو اچانک احساس ہوا کہ ان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ وہ شدید شرمندہ بھی ہوئے اور انہوں نے فوراً توبہ کی، بلکہ ساتھ ہی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو دعا انہوں نے مانگی اس وقت توبہ کرنے کے لیے، یہ وہی دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے مانگی جب جنت میں ان سے غلطی ہوئی۔ لہٰذا اس کے ذریعے آپ ایک سملیرٹی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل نے اس وقت غلطی کی اور جو آدم علیہ السلام نے غلطی کی۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا اور وہ بھول گئے، اپنے فتنہ کی وجہ سے بھول گئے، اور وہ فتنہ کیا تھا کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے تھے۔ یہی وہ وسوسہ ہے جو شیطان نے ان کو دیا، اور یہی وسوسہ کامیاب رہا، لہٰذا ان کو فتنے کے ذریعے آزمایا گیا، اور اس فتنے کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کو بھول گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اگر وہ کسی بت کی پوجا کریں گے تو یہ شرک ہے۔ لیکن کیونکہ ان کے دل میں وہ فتنہ تھا، بت کی محبت تھی،
جیسے انہوں نے بچڑے کو دیکھا، یعنی ان کا فتنہ ان کے بہت قریب آ گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھول گئے، اللہ کا حکم بھول گئے۔ یعنی یہ یہودی جنہوں نے بعد میں فوراً توبہ کی، یہ جان بوجھ کے اللہ کے حدود کے خلاف نہیں جا رہے تھے، وہ اپنے فتنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھول گئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ان کو فوراً احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کر لی۔ اب ظاہر ہے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس وقت انہوں نے اپنی قوم کی حالت دیکھی تو ان کو شدید غصہ تھا، اور ہم ان کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کر دیا تھا کہ چاہے بنی اسرائیل کو اللہ امت بنا رہے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ اللہ کے خلاف گئے تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کو سخت سزا دیں گے۔ لہٰذا آیت 150 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے پوچھا کہ وہ کیا اللہ کے حکم کے لیے بے صبرے تھے، یعنی کیونکہ اب ان کو آزادی مل گئی ہوئی تھی، کیا وہ اس بات پہ بے صبرے تھے کہ اب آزادی مل گئی ہے، اب اس کے بعد اللہ ہمیں کیا دے گا؟ یعنی کیا دنیا کی لالچ کی وجہ سے وہ اتنے بے صبرے ہو گئے کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی؟ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ وہ بنی اسرائیل سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ بچڑا جیسے آپ کو ملا، آپ نے ایک دفعہ ذرا سا بھی نہیں سوچا کہ یہ توحید کے خلاف ہے، نہ ہی آپ نے انتظار کیا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو واپس آنے دے، ہم موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال پوچھیں گے کیا ہم اس بچڑے کی عبادت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے فوراً ہی اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ کس لیے؟ کس وجہ سے؟ آپ اس بچڑے سے کیا مانگنا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے آپ اتنے بے صبرے ہو گئے تھے؟ یعنی کیا آپ اس بچڑے سے حفاظت مانگ رہے تھے؟ کس چیز سے حفاظت؟ اللہ نے آپ کو فرعون سے تو بچا لیا تھا، اللہ نے تو آپ کو حفاظت دے دیا تھا۔ کیا آپ بچڑے سے ہدایت مانگ رہے تھے؟ لیکن ہدایت بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے آپ کو دے دیا تھا۔ کیا آپ کوئی معجزہ مانگ رہے تھے تاکہ آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے؟ لیکن معجزہ بھی اللہ نے آپ کو دکھا دیا تھا جب سمندر کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ تو پھر آپ کس چیز کے لیے اتنے زیادہ ڈیسپریٹ تھے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہی نہ کر سکے؟ ایک ہی چیز رہتی ہے، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت۔ اپنے نفس اور شیطان کے وسوسے کی وجہ سے آپ یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ اب ہم آزاد ہیں، اب ہمیں ایک شہر چاہیے، پیسہ، دولت، ہر قسم کا آرام چاہیے۔ تو یہ چیزیں کہاں پر ہیں؟ اب ظاہر ہے اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ان کو تمام چیزیں دے گا، لیکن وہ اتنے بے صبرے ہو گئے کہ جیسے بچڑا ان کو ملا انہوں نے سوچا بچڑے سے ہی یہ چیزیں مانگ لیتے ہیں، یہی خدا ہے تاکہ ہمیں فوراً دنیا ملے۔ اس سے بلکہ انسان کی فطرت کی سمجھ آتی ہے، جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا نفس خود بخود قابو میں رہتا ہے۔ اس وقت وہ دنیا کے لیے لالچ نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت وہ صرف پریشان ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اللہ سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ اس کو دے، چاہے وہ چھوٹی سی معمولی سی چیز ہو، وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ لالچ صرف تب آتا ہے جب زندگی میں آسانی آتی ہے، یعنی یہی بنی اسرائیل کی قوم جب فرعون کے پاس تھے، ان کی زندگی اتنی مشکل تھی کہ وہ ہر چیز پہ شکر ادا کر رہے تھے، تھوڑا سا بھی آرام یا سکون ملتا تھا فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور یہی قوم جب ان کو آزادی ملی تو دنیا کی لالچ کی وجہ سے ایک بچڑے کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ پھر ہم قصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ غصہ چڑھا کہ جو ان کے پاس پتھر کی تختیاں تھیں انہوں نے زمین پہ گرا کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ لیا۔ اس وقت ہارون علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھایا کہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی قوم کو سمجھانے کی، لیکن قوم کے لوگ ان کو مارنے کے لیے تیار تھے۔ ساتھ ہی ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ مجھ پہ نکالیں یا میری نیت پر شک کریں یا یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں بھی ظالمین میں سے ہوں، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے قوم کو زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ قوم کے اندر جو دشمن ہیں وہ یہ چیز دیکھتے ہوئے زیادہ خوش ہو رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے وہ مزید فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ 2 نبی آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو مزید سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بچڑا ہی خدا ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ کچھ یہودی ایسے بھی ہیں جو شاید یہ سوچنا شروع کر دیں کہ سارا قصور ہارون علیہ السلام کا ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اپنا غصہ ہارون پہ نکال رہے ہیں، پھر آگے جا کے وہ کبھی بھی ہارون علیہ السلام کو سیریس کیوں لیں گے؟ لہٰذا ہارون علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ سب کے سامنے اپنے بھائی کے اوپر اپنا غصہ نکالیں، اس سے زیادہ نقصان ہوگا اور یہی شیطان چاہتا ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے کہ آپ صبر اور حکمت سے کام لیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے پتھر کی تختیاں اٹھائیں
اور ساتھ ہی 70 لوگوں کو 12 قبیلوں میں سے چن کر اپنے ساتھ لے کر گئے تاکہ وہ سب مل کے اللہ سے دعا مانگیں اور توبہ کریں۔ اب ممکن ہے کہ جس جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو لے کے گئے وہ کوہ طور تھا یا اس کے پاس کوئی جگہ تھی، لیکن جب یہ سارے لوگ اس جگہ پہ پہنچے تو زمین اتنی زور سے ہلنا شروع ہو گئی کہ ان سب کو یہ لگا کہ شاید آج اللہ غصے میں آ کے ان سب کو ختم کر دے گا۔ اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ کو یہ کہا کہ اللہ اگر آپ چاہتے تو ان تمام لوگوں کو اور مجھے بھی آپ بہت پہلے ہلاک کر سکتے تھے، تو کیا اللہ آپ ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کریں گے جو ہم نے نہیں کیا بلکہ ہماری قوم میں سے جو بے عقل لوگ تھے انہوں نے کیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، پھر آپ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں، لہٰذا اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا ایک مومن کی دعا ہے، یعنی اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ انسان نے کتنی بڑی غلطی کی ہو۔ مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ غلطی کرنے کے باوجود وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت پر نا امید نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم نے بہت بڑی غلطی کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے جہاں پر ان کا سٹیٹس کو بڑھا دیا، ان کو امت بنا دیا، اس کے بعد ان لوگوں نے پھر بھی سب سے بڑا گناہ کیا، شرک کیا، لیکن پھر بھی وہ صرف توبہ نہیں کر رہے، معافی نہیں مانگ رہے، بلکہ اللہ سے یہ بھی کہہ رہے کہ ان کی قوم کے لوگوں کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام غمگین تھے لیکن نا امید نہیں تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب تو اللہ ہمیں کبھی معافی نہیں کرے گا، لہٰذا معافی مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ نہ ہی انہوں نے یہ سوچا کہ اب کوئی اچھی چیز اللہ سے مانگنے کا فائدہ نہیں، اللہ اتنے ناراض ہے، اللہ ہمیں معاف کیوں کرے گا، اللہ ہمیں بھلائی کیوں دے گا۔ انہوں نے پھر بھی اس امید سے اللہ سے دعا مانگی کہ یقیناً اللہ ہمیں معاف بھی کرے گا، اور اگر ہم دل سے توبہ کریں اور بہت محنت کریں تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھے گا۔ لہٰذا یہ چیز یاد رکھیں، جب انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی کے بعد دوڑ کے واپس اللہ کے پاس جاتا ہے اور اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ اللہ معاف بھی کرے گا اور دوبارہ سے اس کی زندگی میں برکت بھی ڈالے گا اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرے گا، یہ چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لیکن یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ 70 لوگوں کو اس جگہ پہ لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ان لوگوں نے توبہ مانگنا ہی تھا تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے توبہ کر سکتے تھے، ایک خاص جگہ پر جا کے وہاں پر توبہ کرنا اس کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ساتھ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ بے انصاف نہیں ہے۔ اللہ کبھی بھی ان لوگوں کو اس کام کی سزا نہیں دے گا جو انہوں نے کیا ہی نہیں بلکہ کسی اور نے کیا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ جو شدید غصہ دکھا رہی ہے ان 70 لوگوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اس کی کیا وجہ ہے جب ہم جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، اور ساتھ وہ لوگ جو پھر بھی باز نہ آئے، انہوں نے توبہ نہیں کیا اور پھر بھی بچڑے کی عبادت کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے یہ سزا سنا دی کہ ان تمام لوگوں کو قتل کیا جائے۔ یعنی کیونکہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، تو اس وقت اللہ نے سزا یہ دی کہ ان تمام لوگوں کو قتل کیا جائے۔ یعنی جن لوگوں نے توبہ کر لیا ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن وہ لوگ جو بار بار ابھی بھی اس بچے کی عبادت کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سن رہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ قوم کو سنایا تو سورہ بقرہ میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چلے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے جب تک ہم خود اللہ کو دیکھ نہیں لیتے۔ اس وقت پھر سزا کے طور پہ ان سب کے اوپر اللہ نے بجلی گرائی، پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور تب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور انہوں نے توبہ کی۔ اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں میں سے 70 لوگوں کو چنا اللہ کے حکم کے مطابق، اور ایک جگہ پہ لے گئے کوہ طور کے پاس جہاں پر سب نے مل کے توبہ کرنی تھی۔ اور یہ اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ آزادی ملتے ساتھ بنی اسرائیل بار بار اللہ کے حکم کو جھٹلانا شروع ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنا شروع ہو گئے تھے۔ یعنی ان لوگوں نے اللہ کی رحمت تو دیکھی تھی لیکن انہوں نے ابھی تک اللہ کا غصہ نہیں دیکھا۔ یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ صرف فرعون کے لوگوں کے لیے تھا اور باقی لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی وہ اللہ کی رحمت کا فائدہ اٹھانا شروع ہو گئے تھے۔ لہٰذا اللہ کے لیے اب ضروری تھا کہ جہاں پر اللہ نے ان کو اپنی رحمت دکھائی تھی وہاں پر اللہ ان کو اپنا غصہ بھی دکھائے۔
لہٰذا جب یہ 70 لوگ کوہ طور کے پاس گئے اور زور سے زمین ہلنا شروع ہو گئی تو انہوں نے پہلی دفعہ اللہ کا غصہ دیکھا، جو فرعون کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے تھا۔ لہٰذا زمین کا زور سے ہلنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اللہ ان کے دلوں میں خوف ڈالنا چاہ رہے تھے، تاکہ جب یہ لوگ واپس اپنی قوم کے پاس جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو بنی اسرائیل کے دلوں میں خوف آئے گا، اور یہ خوف بہت ضروری تھا۔ انہوں نے اللہ کی رحمت کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا تھا، یعنی جہاں پر دل میں اللہ کی محبت تھی وہاں پہ اللہ کا خوف ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اللہ بے قصور لوگوں کو سزا دے رہا تھا، اللہ صرف اپنا غصہ دکھا رہا تھا تاکہ ان لوگوں کے ذریعے بنی اسرائیل کو بھی پتہ چلے کہ اللہ کس حد تک ناراض ہے ان سے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب ان کے اوپر کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فوراً دعا مانگی تو اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ اپنی سزا کسی پر بھی بھیج سکتا ہے، یعنی کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب یا اللہ کا غصہ اس پہ نہیں آئے گا۔ جو انسان اللہ کے دین کا مذاق اڑائے گا، اللہ کے حکم کے خلاف جائے گا، اللہ کا عذاب اس پہ آئے گا۔ وہ انسان بنی اسرائیل کا ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ساتھ ہی ان آیات میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سب کے لیے، یعنی اللہ رزق سب کو دے گا، اللہ سب کو اپرچونٹیز دے گا کہ وہ دین کو سمجھے اور دین کے راستے پر چل سکے، اللہ سب کو چانسز دے گا کہ وہ آنکھیں کھول کے توبہ کر سکے۔ یہ رحمت سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو اللہ کے دین کو سیریس نہیں لے رہے، لیکن اللہ کی خاص رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے دل میں تقویٰ ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو واقعی اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور خاص رحمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو ہدایت دے گا، قلب سلیم عطا کرے گا، ان کے ہر کام میں برکت ہوگی اور اللہ ان کو حکمت دے گا۔ اب یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد سورت پہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں آیت 157 میں اللہ ایک بہت اہم پیغام دے رہے ہیں تمام یہودیوں کو جو عرب میں ہیں۔ اللہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جو وعدہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا تھا، جس میں اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کی خاص رحمت اور محبت ان کو ملے گی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن میں تقویٰ ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب اس وقت کیونکہ آخری رسول اللہ نے بھیج دیا ہے، اس رسول پر ایمان لانا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ رسول بھی اللہ کی نشانیاں لے کر آ رہا ہے، یعنی اللہ اس کے ذریعے یہودیوں کو یاد کروا رہا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تمام نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، پھر اللہ کی خاص رحمت ان لوگوں کو ملے گی۔ نہ ہی اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی یہودی نبی آئے گا اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اس کی نشانیوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے صرف یہ کہا تھا کہ جو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر اللہ کی خاص رحمت انسان کو ملے گی۔ تو ظاہر ہے کیونکہ اللہ نے آخری رسول بھیج دیا ہے اور وہ اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہے، آخری رسول پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، ورنہ کنڈیشن وائلیٹ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ یہودیوں کو یہ چیز یاد کروا رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے ان کو بہت سے انبیاء بھیجے، بہت سی کتابیں بھیجی اور اللہ کی خاص رحمت ان پہ تھی، لیکن اب کیونکہ آخری رسول آ گیا ہے، اگر انہوں نے اس آخری رسول کو جھٹلا دیا تو وہ سٹیٹس ان سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی پھر اللہ کی خاص رحمت ان پہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی خاص رحمت صرف ان لوگوں پہ ہے جن کے دل میں تقویٰ ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی تمام نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ ان کو خبردار کریں کہ اب وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس رسول کا ذکر ان کی کتابوں میں ہوا ہے، تورات اور انجیل دونوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہ ایک نبی ہے جو ان کو غلط کاموں سے روکتا ہے، نیک اور اچھے کام کرنے کے لیے انکریج کرتا ہے، ان چیزوں کو حلال کرتا ہے جو واقعی ان کے لیے اچھا ہے، ان چیزوں کو حرام کرتا ہے جو واقعی ان کے لیے برا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ چیز ان کے لیے برے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رسول ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہ کون سا بوجھ ہے؟ یہ وہ جھوٹ ہے جو ان کے اپنے یہودی پریسٹ اور ریبائز نے بولا تھا، صرف مزید دین کو مشکل بنانے کے لیے، یعنی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بنانا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے یہودیوں کی زندگی بہت مشکل ہو گئی اور ان کے لیے دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اب اللہ نے آخری نبی کو بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ وہ تمام لوگوں کو سکھا سکے کہ اصل دین کیا تھا۔ لہٰذا یہودی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ جب یہ نبی وہی باتیں کر رہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی تھی، تو ان کو پھر اس آخری رسول سے تکلیف کیا ہے؟
وہ اس آخری رسول کو کیوں جھٹلا رہے ہیں جب وہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں اس نبی کا ذکر ہے؟ اب یہ کہاں پر ذکر ہے؟ تورات میں ڈیوٹرانومی کی کتاب میں چیپٹر 18 اور آیت 19 میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی آئے گا جو بالکل ان کی طرح ہوگا، اور اللہ اپنے الفاظ اس نبی کے منہ میں ڈالیں گے، اور وہ نبی بالکل وہی باتیں کرے گا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اب یہاں پر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء تھے ان کو وحی ضرور ملتی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، لیکن جب وہ اللہ کا پیغام سنتے تھے تو وہ اپنے ہی الفاظ میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا پیغام دیتے تو وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں تھے، وہ بالکل اللہ کے ہی الفاظ تھے۔ اور یہی بات تورات میں لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ آگے جا کے اللہ ایک نبی بھیجے گا ان کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسماعیل میں سے، جو بالکل اللہ کے الفاظ بولے گا، یعنی اس کے اپنے الفاظ نہیں ہوں گے، وہ وہی بولے گا جو اللہ کے الفاظ ہیں۔ بلکہ آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل میری طرح ہوگا، تو یہاں پر ضروری ہے کہ یہودی غور و فکر کرے۔ اگر وہ نبی بالکل موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام تو ایک امت کا لیڈر بنے تھے، تو اس کا مطلب ہے اللہ پہلے سے ہی یہودیوں کو ہنٹ دے رہے ہیں کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک امت کا لیڈر بننے والے ہیں۔ یعنی چاہے یہ مکی سورہ ہے، لیکن ان آیات کی وجہ سے اللہ یہودیوں کو اور باقی تمام لوگوں کو ہنٹ دے رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح انجیل میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو بتایا تھا کہ آگے جا کے ایک نبی اللہ ضرور بھیجے گا جو خود سے نہیں بولے گا، وہ جو بھی بولے گا اللہ کے الفاظ ہوں گے۔ لہٰذا دوبارہ اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں آیت 158 میں کہ سب کو بتا دیں کہ اب وہ رسول آ گیا ہے، وہ رسول حق کا پیغام لے کر آیا ہے، اور یہ وہی امی رسول ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ امی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا رسول جو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ جانتے ہیں تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ پچھلے قوموں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور ان کی باتوں میں بہت حکمت ہے۔ لہٰذا اب عیسائی اور یہودی یہ بات سمجھ لیں کہ جو ان کے رسول تھے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں رسول نے جس نبی کا ذکر کیا تھا وہ نبی اب آ چکا ہے، اور اب اس نبی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے تمام یہودی برے نہیں تھے، کچھ لوگ نبی کو جھٹلاتے تھے، ان کے خلاف تھے، لیکن کچھ یہودی ایسے تھے جو نبی پر ایمان لے آئے، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ مسلمان برے ہیں لیکن کچھ اچھے ہیں، اسی طرح یہودی میں بھی کچھ برے ہیں اور کچھ اچھے تھے۔ مثلاً ہم مدینہ میں دیکھ سکتے ہیں ایک یہودی رہبائی تھا جس کا نام تھا مخیرق، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لے آیا، یہودیوں کو انکریج کرتا تھا کہ وہ بھی ایمان لے آئیں، اور بلکہ ان کو جنگ احد میں شہادت نصیب ہوئی۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں، چاہے اللہ یہودیوں کو غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہی پیغام ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اب امت ہم بن چکے ہیں، اگر ہم بھی وہی کام کریں گے جو پچھلی امت نے کیا تھا تو ہمارے دلوں پر بھی اللہ مہر لگا دے گا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ کوئی گارنٹی اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ آپ خود سوچیں، اگر قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام جو اپنی امت کے لیڈر تھے، اگر وہ اپنے یہودیوں کو نہیں بچا سکتے، خاص طور پہ وہ یہودی جنہوں نے غلط کام کیا، تو ہماری امت کے لیڈر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان مسلمانوں کو نہیں بچا سکتے جنہوں نے جان بوجھ کے غلط کام کیا، جان بوجھ کے اللہ کے قرآن کو جھٹلایا، اس کا مذاق اڑایا، اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا۔ السلام علیکم۔